چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا اور اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام سے تیموجن رکھا۔ کئی ذرائع کے مطابق تیموجن کے باپ کا انتقال اس کی شادی بورتے خاتون سے ہونے کے بعد ہوئی، مگر کئی ذرائع کے مطابق جب تیموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ یہ ایک اچھا آغاز نہیں تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے کے لیے نہایت سنگین حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا، اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر وہ اسی سال تخت نشین ہوا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار 1175 میں بنا، مگر 1177 میں وہ اپنے حریف قبیلے کے ایک دعوے پر گرفتار ہوا اور اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغواکاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار ہونے کے بعد ہوا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائلوں میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلوں کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تندخو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین میں مسلسل حملے کرتے رہے۔ چنگیز خان جب اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہوگی۔ اس نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ یہ فوجی قوت جو چنگیز خان نے جمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمالی مغربی چین میں ریاست پر اور شمالی چین میں حریف فوج پر چڑھائی کر دی۔ یہ مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی۔ خوارزم شاہ ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فاراب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ خوارزم نے وقت کے 3 بندوں میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال مونڈ دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 سے 1221 تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی انڈیل دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا کو اور ایران کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجوں نے روس پر حملے شروع کر دیے اور ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دعویٰ بولا۔ چنگیز خان جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا۔ چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتیں۔ جنگوں میں زیادہ تر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد زیادہ ظاہر کرتا اور جن علاقوں میں چنگیز خان جنگ کے لیے جاتا وہاں پر اپنی فوج کی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا انہیں فتح کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا۔ وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہروں کی طرف کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کاٹ دیا کرتا تھا۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنی جائے مدفونہ کو خفیہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے اور ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر سے واقف تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ
سپاہیوں نے قتل کر دیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق منگولیا میں مقبول قصے کہانیوں کی روح سے چنگیز خان بورخان خالدون نامی چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ منگولیا کے باشندوں نے چنگیز خان کی قبر کی تلاشی میں کئی مہم چلائیں مگر قبر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کی قبر کی تلاشی میں غیر ملکی بھی دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ نیشنل جیوگرافک نے باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ رکھا تھا۔ کچھ ماہرین کے مطابق منگولیائی باشندے خود نہیں چاہتے تھے کہ چنگیز خان کی دریافت ہو کیونکہ ان کے مطابق چنگیز خان خود نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کوئی یاد رکھے، لہٰذا مقامی افراد نے احتراماً قبر کی کھوج نہیں کی۔ 1990 میں جاپان اور منگولیا نے ایک مشترکہ مہم گروان گول کا آغاز کیا مگر کچھ وجوہات پر وہ مہم بھی رک گئی اور چنگیز خان کا مقبرہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ چنگیز خان کے بعد اغدائی خان کی زیر قیادت میں منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی۔ 1241 میں منگول فوجوں نے پولینڈ، جرمن اور ہنگری کو فتح کیا۔ اسی دوران اغدائی خان مر گیا اور منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئیں اور کبھی واپس نہیں کی۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے ہیں۔